جب ہر کسی کا رزق لکھ دیا گیا ہے تو اس بچے کی شادی کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ اس فارم پہ سٹینڈ ہوگا تو ہاں بہت اچھی بات، بہت اچھا سوال ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے نا اصل میں اللہ کی باتوں پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر. اگر ہمیں اس بات پر یقین ہو نا کہ رزق لکھا ہوا ہے تو پھر اس چیز کو ہم شادی میں رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کے رزق کے مسائل چل رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، اس کی شادی کر دو، اس کا کاروبار چل جائے. واللہ العظیم میری یہ خود اپنی مثال ہے ذاتی. میں نے کتنے ہی کاروبار کیے شادی سے پہلے، کوئی کاروبار اچھے طریقے سے نہیں چلا، کبھی چل گیا، رک گیا، چل گیا. شادی ہوتی گئی ہے، جس کام کو ہاتھ ڈالا ہے اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. شاید وہ اللہ والی کی برکت سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت صاحب اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی کے پاس بندہ آیا، کہتا اللہ کے نبی مال کی فراوانی نہیں ہے، رزق کے معاملات ڈسٹرب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ؟ کہتا اللہ کے نبی شادی شدہ ہوں. فرمایا ایک اور کر لے. اس نے ایک اور کر لی. پھر آیا، کہتا حالات پہلے سے بھی خراب ہو گئے اللہ کے نبی. دوسری شادی کی، پہلے دو بندوں کا مسئلہ تھا، اب 3 کا ہو گیا، کھانے پورے نہیں ہو رہے. آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر لے. اس نے تیسری شادی کر لی، خوشحال ہو گیا. آگے کہنے لگا اللہ کے نبی فراوانیاں ہو گئی، پہلی بھی اب سیر ہو کے کھا رہی ہیں. حضرت صاحب اگر آپ کے گھر میں رزق کے مسائل ہیں تو اپنے بچوں کی شادیاں کریں، دیکھنا اللہ کیسے فراوانیاں کرتا ہے. جو کثر ہوتی ہے وہ اولاد ہونے کے بعد نکل آتی ہے. اور بڑے ہی میرے ایسے دوست جن کا تجربہ ہے، میرا خود ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ میں شیئر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ نے یہ ترقی دے دی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو یہ کامیابی ہوگی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی یہ کامیابی ہوگی، چوتھی بیٹی پیدا ہوئی یہ کامیابی ہوگی. پھر آگے سے مجھے لوگ اپنا بھی بتاتے ہیں کہ ہاں جی اب سب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. میرا پہلے بیٹا پیدا ہوا 5000 تنخواہ پڑ گئی، بیٹی پیدا ہوئی یہ ہو گیا. حضرت صاحب یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ بات یاد رکھیں. شادی کریں اپنے بچوں کی، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ابھی معاش کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں. سب شادی کریں، کیا ہو جائے گا؟ جتنے لوگ آپ پہلے گھر میں کھا رہے ہیں ایک اور بندہ کھا لے گا، کیا ہو جائے گا؟ بلکہ وہ اپنا رزق لے کے آئے گی ساتھ اللہ کی بندی، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے. توکل تو کریں، یقین تو کریں. مجھے ایک عورت کہنے لگی ہمارے رشتہ داروں میں سے، کہتی آپ اس بات میں بڑا زور دیتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہیں. کہتی فلاں بندہ ہے اس کی اتنی بیٹیاں لیکن اس کے حالات تنگ ہیں بیچارے کے. آپ کہتے ہیں کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی اتنی رحمت ہوگی، دوسری یہ ہوگی، تیسری یہ ہوگی، تو آپ اس بات پہ اتنا زور دیں. کہتی میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو یہ یقین کر لے کہ رحمت ہے اس کے لیے اوپر رحمت ہوتی ہے، جو نہ یقین کرے پھر اس کے لیے تکلیف ہی ہے. تو حضرت صاحب ہمارے اعتماد میں، ہمارے توکل میں کمی. آپ جب یہ یقین کر لیں گے کہ بیٹے کی شادی کے بعد رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور ہوگی تو پھر ہوگی. اگر ہمارا یقین ہی کمزور ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اس بات پر یقین کریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں. حضرت صاحب